علامہ برکاتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماد فرماتے تھے ان پر، کتابت وحی بھی انہوں نے کی اور کئی لشکروں کی قیادت بھی رسول اللہ نے انہیں سونپی، بہت شفقت، جیسے حالت نزع میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، ارشاد کیجیے۔ یقیناً آپ جب یہ لفظ بولتے ہیں کاتب وحی تو دو چیزوں میں انتخاب نظر آتا ہے۔ ایک تو جس کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں وہ شخص انتہائی امانت دار ہے، بے شک، جو اللہ کی عطا کردہ امانت کو درست لکھ کر آنے والی نسلوں تک محفوظ کرتا ہے، تو آپ کو وہ کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل۔ اور دوسرے نمبر پر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں تعلیم یافتہ تھے، صاحب علم تھے۔ تو جہاں تک آپ کے جرأت، شجاعت اور بہادری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور آپ کی ذات والا تبار کو بہادری کے اعتبار سے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سریہ قطن ہوا، اور یہ قطن کا علاقہ اس زمانے میں نجد کی طرف سے جو عراق میں رستہ جاتا تھا، یہ اس رستے پر تھا، اور جدید حساب میں مدینہ منورہ سے کم و بیش 450 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنا، بہت دور اس زمانے، اور 1 مہینہ آپ نے صرف کیا تھا اس سفر میں، اور اس کے اندر کتنے کتنے لوگ صاحب عظمت شامل تھے اس لشکر کے اندر۔ اس لشکر کے اندر شامل ہونے والوں میں حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے مجاہد اور جری، ایسے لیڈر اور ایسے جرنیل کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور فاتح شام بن کر ابھرے۔ تو یہ ہستیاں آپ کے زیر سایہ رہ کر اس جنگ کے اندر شریک تھیں، یعنی اس جنگ کی قیادت حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ میں ابو سلمہ رضی اللہ، اچھا، یعنی اتنی بڑی ہستیاں ان کے ماتحت ہو کر کام کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے ساتھ اتنی محبت تھی، یہ ایک طرف تھا، دوسری طرف نظم و نسق میں اتنا آپ ذہنی طور پر بلند نظری رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ حمراء الاسد میں تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں ان کو اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ جو ہیں وہ اعلیٰ درجہ پر فائز نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کرم نوازی کی، جب یہ قطن کی طرف گئے وہاں پر طلحہ بن خویلد اسدی، جس نے بعد میں اپنے آپ کو نبوت کا خمار چڑھانے کی کوشش کی، اور اس کا بھائی، یہ دونوں مل کر لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور اپنی پاور دکھانے لگے تھے، جو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی بدر کے میدان سے اور احد کے میدان میں نقصان پہنچا، تو یہ اس کے اثرات کو مزید زائل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے لگے۔ تو حضور نے ان کو روانہ کیا، یہ وہاں پر گئے اور جا کر ان پہ حملہ کیا، اور وہاں حملہ کر کے ان کو یہ بھاگ پڑے، تتر بتر کر دی، اور وہاں سے مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ تو وہاں واپسی پر وہی زخم جو آپ کو احد میں پہنچا تھا بظاہر مندمل ہو گیا تھا، لیکن اندر سے وہ موجود تھا، کوئی کینسر قسم کی کیفیت بن گئی۔ تو یہ وہاں سے واپسی پر جب آئے ہیں تو اسی تکلیف کے ساتھ آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سفر آخرت شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حضور جب تک یہ ٹھیک چلنے پھرنے کے قابل تھے مسجد نبوی میں آتے تو حضور یہاں ان سے اپنی تیمارداری اور عنایات اور دعاؤں کا ان کو شرف عطا کرتے رہے۔ جب یہ مسجد میں آنے سے قاصر ہوئے تو حضور ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں جا کر دیکھیے آج ساری دنیا تڑپتی ہے کہ ہم جائیں اور جا کر حضور کا گنبد خضرا دیکھائیں، اور جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو لوگ والہانہ ان سے گلے ملتے ہیں کہ یہ حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھ کے آیا ہے۔ تو اس ہستی کا اندازہ کریں جس کے گھر میں خود امام الانبیاء تشریف لے جا رہے اور بار بار تشریف لے، کیا بات ہے، اور کوئی مشن نہیں، وہاں صرف ان کی تیمارداری کرنا آپ کا مقصد و مدعا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، انہوں نے بھی محبت کی انتہا کر دی، جب وصال کا وقت آیا تو بھی حضور کے بارے میں پوچھتے، ابھی حضور تشریف لے کر گئے ہیں تو پھر پوچھتے حضور دوبارہ کب آئیں گے، حضور پھر کب آئیں گے۔ یعنی وہ ہستی تھے جن کو یوں سمجھ لیں کہ اتنی محبت تھی کہ آج ہم دعا کرتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ان دعاؤں کا خود بخود مصداق بنا رہے ہیں اور اپنے دیدار کی ان کو خیرات ان کے گھر میں جا کے عطا فرما رہے ہیں۔ اور وہی بات جب وصال کا وقت آیا تو حضور جلوہ گر ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح
لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل تیرے دیدار کی صدا ہو تو جتنی بھی ہو قضائیں سب ایک ہی نظر میں ادا ہو۔ وہ کہتے ہیں سجدے میں ادھر تو نظر میں ادا ہو۔ اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو نوازا تو کیسا نوازا، جب ان کے وصال کا وقت ہے تو حضور اوپر جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، ان کی روح نکلتے ہوئے منظر میرے آقا خود دیکھ رہے ہیں، اور جب روح نکلتی ہے تو حضور اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اشک بار ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کے جانے پہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی نمی آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کا تحفہ عطا کر کے رخصت فرما رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک مسئلہ وہ بھی واضح کر دیا جو حضور سے پہلے بھی کسی نے نہیں بتایا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں واضح کر سکا، وہ یہ تھا آپ نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو یہ روح نکلتے ہوئے نگاہیں اٹھتی ہیں، اپنی روح کو جاتے ہوئے یہ خود دیکھ رہی ہیں، اور قبلہ اس پہ غور کرتی ہے سائنس تو نظر آتا ہے، یہ میڈیکل بتاتی ہے کہ جب روح نکل بھی جائے تو گھنٹوں بعد نظر سلامت رہتی ہے۔ تو حضور نے یہی فرما دیا تھا کہ نظر ختم نہیں ہوتی، نظر قائم رہتی ہے، اور یہ برکت ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نے ان کے وصال پہ آ کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے پیار محبت اور عنایت کے ساتھ رخصت کیا ہے تو پھر کس رنگ میں کہ جتنی خواتین تھی وہ اشکبار تھی، ان کو بھی تسلی حضور عطا کر رہے ہیں، بھئی ان کو دعاؤں کا تحفہ عطا کر کے بھیجو۔ جب ان کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جب جنازے کی بات ہوئی تو 9 تکبیروں کے ساتھ میرے آقا نے جنازہ ادا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی حضور پہلے تو کم تکبیریں، آج زیادہ۔ فرمایا یہ اس قابل تھا کہ میں اس کے جنازے پہ 1000 تکبیر بھی پڑھتا، یعنی حضور نے دیکھئے ان کے جاتے ہوئے کتنا بڑا کائنات کا خراج تحسین عطا کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو رخصت کرتے ہوئے جملے عطا کی ان کی زوجہ محترمہ کو بھی، وہ وہی استرجاع کے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہو اور دعا کرتی رہو، یا اللہ ان کے بعد مجھے بہترین عطا کر، اور بہترین پھر ملے تو میرے آقا کی صورت میں ملے جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے رب نے ان کو فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج کائنات میں کوئی ایک عورت بھی آپ جیسی نہیں ہو سکتی، یعنی حضور کے ساتھ تعلق جڑا تو اس رب نے آپ کو بھی بے مثل بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب حضور جلوہ گر ہوں گے بروز محشر اور نامہ اعمال اتر رہے ہوں گے۔ امام طبرانی کتاب الاوائل میں جو روایت دی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ غلام ہے جن کو سب سے پہلے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا دائیں ہاتھ سے مراد یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا تو آنا یمین علی العرش، میں رب کے عرش کے دائیں طرف ہوں گا، تو جب حضور عرش کے دائیں طرف ہوں گے تو پھر دائیں ہاتھ والوں کو سب سے پہلے ملاحظہ کریں گے، تو ان میں اولین درجہ جو ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔